الفاروقی میڈیا اونلی اسلامک ریلیز۔ مسجد کا چندہ ہو رہا ہے، ہمیشہ کے لیے ضرورت ہوتی ہے دل کھول کے خرچ کیا کرو، انشاءاللہ یہ قبر کا سامان ہوگا۔ سوال: استاد جی، ایک مولانا صاحب کہتے ہیں چائے پینا ناجائز ہے۔ اول تو گرم پی جاتی ہے جس سے حدیث پاک میں منع آیا، دوسرے چائے الٹے ہاتھ سے پی جاتی ہے۔ بھائی جواب دینا ہے، کوئی بھی سوال کرے۔ تیسرا یہ کہ بھوک ماری جاتی ہے۔ باتیں مولانا صاحب کی کچھ ٹھیک ہیں، لیکن چائے ناجائز نہیں ہے۔ اس کو ناجائز یا مکروہ بھی کہنا یہ غلط ہے۔ الحمدللہ ہم دن میں کئی دفعہ پیتے ہیں اور آپ بھی پیتے ہیں۔ ہاں، الٹے ہاتھ سے پینا یہ سنت کے خلاف ہے، دائیں ہاتھ میں پینا۔ دوسری بات کہ پھونک مار کے پینا کہ گرم ہے، اتنی گرم نہ پیو، اور پھونک مارنا یہ سنت کے خلاف ہے۔ اگر میں ایک کام کروں یا آپ کریں یا کوئی مولوی کرے، اس کو دلیل نہیں بنانا کہ وہ پھونک مارتا ہے، وہ نہیں جائز ہوتا۔ مسئلہ ہے، وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ تو چائے پیئیں، الٹے ہاتھ سے نہ پیئیں، اتنی گرم نہ پیئیں کہ پھونک مارنے کی ضرورت پڑے۔ تو جن مولانا نے ناجائز یا حرام کہا انہوں نے غلط کہا ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ دوسری یہ بات ہے کہ اس میں کوئی نشہ نہیں ہے، جس کو نشہ کہا جاتا ہے یہ نشہ نہیں ہے۔ استاد جی، دو ہاتھوں کے ساتھ گوشت کھانا سنا ہے کہ ایک ہاتھ کے ساتھ کھانا چاہیے۔ اگر ضرورت ہو تو دو ہاتھ بھی گوشت میں یا کسی چیز میں آدمی استعمال کر سکتا ہے، لیکن اگر ایسے کریں کہ ادھر سے کھائے پھر ادھر بھی کھائیے، سنت کے خلاف۔ گوشت کو پکڑنے کی ضرورت ہے، دونوں ہاتھ استعمال کر رہے ہیں، ایک سے پکڑ کے ایک سے اس کو کھا رہا ہے، تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہے۔ استاد جی، لوگ کہتے ہیں کہ چمچے کے ساتھ کھانا حرام ہے، ہاتھ کے ساتھ کھانا سنت ہے، لیکن چمچے کے ساتھ کھانا جائز ہے، ناجائز نہیں ہے۔ خاص کر کوئی ایسی چیز ہو جو انسان ہاتھ سے نہ کھا سکے اور وہ اگر چمچے کے ساتھ کھاتا ہے یا مریض ہے کھاتا ہے، اس کو حرام نہیں کہیں گے۔ سنت کے مطابق تو دائیں ہاتھ سے اور ہاتھ کے ساتھ، اور چمچ استعمال کرنا بالکل حرام نہیں ہے، جائز ہے، خلاف اولا ہے۔ سنت پہ عمل یہ ہوگا کہ آدمی ہاتھ سے۔ نسائی شریف میں ہے کہ میرے آقا نے فرمایا عقیقہ نہ کہا کرو، ذبیحہ کہا کرو، نسیکہ کہا کرو۔ نسائی شریف حدیث پاک کی کتاب ہے، 6 کتابیں ہیں، بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، نسائی شریف اور ابن ماجہ شریف۔ نسائی شریف میں یہ کہہ رہے اعتراض ہے کہ نسائی شریف میں ہے کہ میرے آقا نے منع فرمایا عقیقہ نہ کہا کرو، ذبیحہ کہا کرو یا نسیکہ کہا کرو۔ جواب یہ کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی 85 حدیثیں ایسی ہیں جو ضعیف ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر 22 حدیثیں ہیں جو موضوع ہیں، محدثین نے اکٹھی کرنی ہے، پھر انہوں نے اصول بنا دیا ہے۔ تو اسی طرح نسائی شریف میں یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ محدثین نے اس لیے ذکر کی ہے، انہوں نے ساتھ قانون بھی بیان کیے کہ ہم نہیں کریں گے، کوئی اور کرے گا تو وہ دھوکہ ہو جائے گا۔ ہم بیان کر دیتے ہیں اور ساتھ بیان بھی کرتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ عقیقہ کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ عقیقہ کا معنی یہ لینا ہے صاف کرنا، پاک کرنا۔ جی، تو اس سے بچہ بلاؤں سے اللہ کو منظور ہو تو صاف پاک رہتا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا شرعاً
کیسے ہے بھائی؟ پانی جو وضو سے بچے کبھی کھڑے ہو کے پی لینا، اس طرح زمزم کا پانی خاص کر ادھر جب پیے، اور اگر کوئی عذر ہے بیٹھ نہیں سکتا ہے، ورنہ عام حالات میں بیٹھ کے کھانا پینا کرنا ہے۔ اگر کوئی بغیر ضرورت کے بغیر عذر کے کھانا پینا کھڑے ہو کے کرے، چاہے میرج حال ہو، چاہے مدرسہ ہو، چاہے ہماری بیٹھک ہو، چاہے گھر ہو، اولئک یأکلون کما تأکل الانعام، قرآن کہتا ہے چوپاؤں کی طرح نہ کھاؤ، بیٹھ کے کھاؤ، سنت کے مطابق کھاؤ۔ کیا کھانے کے دوران خاموشی رکھنی ہے؟ یہ حدیث میں آیا ہے؟ کوئی نہیں آیا، بلکہ اچھی اچھی باتیں کرنی چاہیے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب کھانا کھا رہے ہو، بجائے غیبت کرنے کے کوئی مسئلہ شروع کر دو، کوئی بات شروع کر دو، کوئی اچھی بات شروع کر دو، بالکل بھائی خاموش ہو کے کھانا کھاؤ، یہ مسئلہ کوئی نہیں۔ میں جو مسئلہ بیان کرتا ہوں اپنی طرف سے میں تحقیق اور سوچ سمجھ کے کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی کسی کو اعتراض ہو، کوئی ویڈیو سنے ویسے اور مجھے سمجھائے، اگر کوئی بات غلط ہوگی تو میں انشاءاللہ کہوں گا۔ سگریٹ، نسوار، تمباکو یہ حرام ہے یا کہ نہیں؟ بھائی حرام وہ چیز ہوتی ہے جسے کوئی حلال کہے یا جائز کہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک ہے استعمال کرنا، اس سے کافر نہیں ہوگا، لیکن کہے میں کرتا ہوں اور حلال ہے تو کافر ہو جائے گا۔ یہ چیزیں مکروہ تحریمہ ہیں، حرام کی قریب ہیں، ذکر کا مزہ اللہ لے لیتے ہیں۔ ہاں وہ کسی کو عذر ہے، باقی عذر ہے وہ کرتا ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا۔ عام حالات میں سگریٹ پینے والا، نسوار رکھنے والا، تمباکو کی کوئی چیز استعمال کرنے والا، فرشتے اس سے دور رہتے ہیں۔ بعض اوقات ہم یتیموں کے گھر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کھاؤ کھاؤ پیو، ہم نہ کھائیں تو ناراض ہوتے ہیں، کیا کریں؟ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے کھا لینا چاہیے، بعد میں کسی طریقے سے انہیں کوئی ہدیہ، کوئی گفٹ، کوئی تحفہ دے، نہ بھی دے تو یہ جائز ہے۔ غیر محرم عورت کو سلام دینا، ہو غیر محرم یا وہ سلام بھیجے، استاد جی یہ کیا حکم ہے؟ اگر فتنے کا خطرہ نہ ہو، کسی نیک عورت کی طرف سلام بھیجا، رشتہ دار ہے یا نہیں ہے، یا اس نے سلام بھیجا یا اس نے کوئی دعا کے لیے بات کی اور فتنے کا خطرہ نہ ہو، اس سے آگے کوئی فتنہ نہ ہو تو یہ جائز ہے، یہ ناجائز نہیں۔ اللہ پاک ہمارے اسلام کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ یہ اگلے جمعے کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ماں بہنوں نے، بزرگوں، دوستوں نے، اساتذہ نے، شاگردوں نے، یہاں کئی نمازیوں نے، اے اللہ جن نے دعا کے لیے کہا یا نہیں کہا، ہر ایک کی پریشانیاں دور فرما دو، جائز حاجات پوری فرما دو۔ اے اللہ جتنے ہمارے نوجوان بچے راستے میں پھنسے ہوئی ہیں یا پہنچ گئے بہن بھائیوں سے، ماں باپ سے، علاقے سے دور، اللہ ہر لحاظ سے ان کی حفاظت فرماؤ، ہر لحاظ سے ان کی حفاظت فرماؤ۔ اے اللہ ہماری جتنی مشکلات ہیں، ہمارا یقین ہے ہماری کوتاہی غلطیوں کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دو اور مشکلات دور فرما دو، تکالیف شاقہ سے نجات عطا فرما دو، جس کو مالی تنگی ہے اللہ دور فرما دو، کوئی بیمار ہے شفا عطا فرما دو، گھریلو کوئی پریشانی ہے حل فرما دو، ہمارے ملکی حالات درست فرما دو۔ اللہ ہمارا یہ مدرسے والا گلا جو لوگ تعاون کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سب کو جزائے خیر عطا فرماؤ، اور ہماری جو گلیاں راستے بننے والے ہیں اللہ سب کو ان کے بنانے کی بھی توفیق نصیب فرماؤ۔ اے اللہ ہم جسمانی بھی مریض ہیں جس کا علاج کرا رہے ہیں، لیکن روحانی بیماری، حسد، کینہ، بغض، اے اللہ جو اس کا مریض ہے اللہ شفا عطا فرما دو، شفا عطا فرما دو۔ اے اللہ پتہ نہیں کس وقت آپ کی طرف سے بلاوا آ جائے، گناہ معاف فرما دینا، نیکیاں قبول فرمانا، برزخ کی زندگی میں اپنی رحمتیں فرمانا۔ اللہ بار بار مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ یاد آ رہا ہے،
اپنی رحمت سے جلدی ہمیں حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرماؤ۔ اللہ ہر مدرسے کا اختتام ہو رہا ہے، اب کچھ بچے حفظ کے ہوں گے، کتابوں کے ہوں گے، بخاری شریف کے ہوں گے، ساری میری انجمن اور معاونین جو زندہ ہیں جزائے خیر عطا فرماؤ، جو فوت ہو گئے غریب رحمت فرماؤ، جو استاد پڑھا رہے ہیں اللہ جزائے خیر عطا فرماؤ۔ اے اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ کئی لوگ یہاں کرسیوں پہ بیٹھے ہیں، نیچے بیٹھے ہیں، بیمار ہیں، شفا عطا فرما دو، والدین کے نافرمان ہیں ہدایت دے دو، والدین کئی ظالم ہیں انہیں ہدایت نصیب فرما دو، اللہ کئی پڑوسیوں کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے انہیں ہدایت نصیب فرما دو، اللہ کئی لوگوں کا بہنوں کے ساتھ بھائیوں کے ساتھ برتاؤ اچھا نہیں ہے، ہدایت نصیب فرما دو، اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، شاگرد، دوست، دشمن جتنے فوت ہو گئے ایمان اللہ سب کی مغفرت فرما دو، اللہ زندگی نے وفا کی تو بار بار دین کی خدمت کریں گے، اگر وفا نہ کی تو اپنی رحمت سے بخشش فرما دینا، بخشش فرما دینا، بخشش فرما دینا۔ اللہم انزل علینا ماء مبارکا، اللہم انزل علینا ماء مبارکا، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔